کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, تو غلط کام کرتے ہیں, تو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ, بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل کہو, کل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں, وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز کو پڑھتے ہیں اور اخلاص, ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے. کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوگی؟ کتنے بار؟ کوئی بولیں گے ہزاروں بار. 1000 بار تو کی ہوگی نا, اگر نمازی ہے تو. آپ اگر نمازی ہے, نمازی نہیں تو الگ بات ہے. اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوگی. اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو 1000 بار تو کی ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000 100 50 سے تو کہا, 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے, نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا, نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے, پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا, صرف اعمال پہ. اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ وہ کہتے ہاں میں بھی. جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے, وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہیں؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے, وہ رحمان اور رحیم, اس لیے ہم بچ گئے. تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے
کہ وہ मुनाफिक है जो अमल नहीं करते, जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई भी बहाना नहीं दे सकते। कोई भी मर्द के लिए नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं। सिर्फ ख़वातीन के लिए दो है, हैज़ की हालत में और बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद। ये दो के अलावा कोई भी इंसान, चाहे मर्द औरत, जब बालिग हो जाता है उसके बाद कोई भी इंसान को नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं, फर्ज है। अल्लाह ताला ने कई रास्ते दिखाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि अगर पानी नहीं है तो अपना हाथ मिट्टी पे डालो और तयम्मुम करो। अगर वुदू करने के लिए पानी नहीं, तयम्मुम की इजाजत है। मिट्टी पे हाथ डालो, मुंह पे हाथ फेरो, हाथ पे वुदू हो गई। आप बहाना नहीं कर सकते कि पानी नहीं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। पानी नहीं तो तयम्मुम करो, नमाज पढ़ना फर्ज है। अक्सर हम देखते हैं, मैं कहता हूँ मेरे मुसलमान भाई से, भाई साहब नमाज पढ़ो। नहीं मैं वुदू में नहीं हूँ। अरे वुदू में नहीं हो तो वुदू करो। नहीं वो क्या है, मैं जा रहा था ना तो वो सड़क पे छींटे पड़े तो मेरी कमीज गंदी हो गई। अरे गंदी हो गई तो धो। बहाने मुसलमान बहाने बनाते। पूछेंगे नहीं जरा मेरी हालत सही नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ना चाहता हूँ। वजू नहीं तो वजू करो। अगर कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े धो। अगर नहाने का तो नहाओ, लेकिन नमाज पढ़ो। जो अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें इतने नियामतें दी और हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, बहाने निकालते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप नमाज कम कर सकते हैं, आप कसर कर सकते हैं। अगर आप सफर कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाई। आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं आप आधी कर सकते हैं, 4 रकात को 2 रकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 102 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक ग्रोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे ग्रोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला ग्रोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा ग्रोह नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चढ़ेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते हैं। अगर दुश्मन आपके पीछे आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, रुक के नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते, लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में
کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے, سفرنگ ہے, بیماری ہے, کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی, آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو, لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں, ایک شخص جس کو ہیمورائڈ ہوتا ہے, پائلز ہوتا ہے, وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس, اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف وہ ہے, آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں آپ کے دوست صرف اللہ, اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکات نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146, اللہ کے فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے.